السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ ہر قسم کی تعریفیں، بڑھائیں، کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور اس کی ہر ضرورت کا انتظام بھی کیا۔ بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ یہ جو سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اہل اسلام کی ایک بہت بڑی ذمہ داری کو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ آج کے چند دن بعد ہمارے ملک میں انتخابات ہونے والے ہیں، اور ان انتخابات کے ذریعے ہی ایک تو ہماری سوچ کا پتہ چلتا ہے کہ کیا ہماری سوچ اس جد و جہد کے مطابق ہے یا نہیں، جو حصول وطن کے وقت جو جد و جہد کی گئی تھی اور جن مقاصد کے لیے ملک کو حاصل کیا گیا تھا، کیونکہ یہ ملک وہ ہے جو کلمے کے نام پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا، اور مقصد بھی یہی تھا کہ اس میں راج اور حکومت ہوگی تو لا الہ الا اللہ کی ہوگی۔ لیکن چونکہ جو انداز اپنایا گیا وہ انداز ہی ایسا تھا جس کو جمہوریت کہتے ہیں، کیونکہ اسلام کا نظام خلافت کا مزاج اور جمہوریت کا مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسلام کا جو نظام ہے اس میں تصور یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ وہ اللہ کا ہے، اور
اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی جو حکمران ہیں وہ اللہ کے حکم کو نافذ کرتے ہیں۔ اس لیے اس کا خلاصہ مختصر الفاظ میں یہ نکلتا ہے کہ اسلامی ریاست کا معنی یہ ہے التعظیم لامر اللہ، الشفقۃ علی خلق اللہ۔ یعنی دو جملوں میں سارا مفہوم بیان کر دیا گیا ہے کہ اسلامی ریاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کی تنفیذ کرنا، لوگوں کے دلوں میں اللہ کے حکم کی تعظیم کو بٹھانا، اور دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے الشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق پہ شفقت کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسلامی ریاست قائم ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اس کا قیام آیا، اور بعد میں جو خلفاء آئے وہ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کی، اللہ کے امر کی تعظیم بھی لوگوں سے کروائی اور مخلوق پہ شفقت بھی کی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خلیفے رات کے وقت ایسے لوگوں کی خدمت کے لیے نکل جاتے جن کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، اور اللہ کے حکم کی تعظیم انہوں نے اس طرح کروائی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی ایام میں خلافت کے بعد جب ارتداد کا وقت آیا، لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور جب تک ابوبکر کی جسم میں جان ہے اللہ کے حکم کی تعظیم کروائی جائے گی، جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس کے ساتھ اسی طرح جہاد کیا جائے گا جس طرح کفار کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے۔ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، یعنی اللہ کے حکم کی تعظیم کروائی کہ جنہوں نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ حکم منوایا، اور پھر اللہ کی مخلوق پہ شفقت کتنی کیسے کی کہ وہ بڑھیا عورت جس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، رات کو جاتے اور اس کا تمام کام کاج کر کے واپس آ جاتے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر خیال رکھا، فرماتے ہیں کہ اگر دریا فرات کے کنارے پہ یا کسی جنگل میں کوئی شیر اگر ہرنی کے بچے کو کھا گیا تو قیامت کے دن عمر سے بار پرس ہوگی، یعنی وہاں یہ معاملہ تھا۔ لیکن جمہوریت میں کیا ہے؟ جمہوریت میں اللہ کے حکم کی تعظیم نہیں ہوتی، بلکہ وہاں تو جو عوامی نمائندے ہیں وہ خود مختار ہوتے ہیں، اگر وہ سارے مل کے چاہیں تو کسی اللہ کے حکم کے خلاف بھی کوئی قانون پاس کر سکتے ہیں، حلال کو حرام کر سکتے ہیں اور حرام کو حلال کر سکتے ہیں۔ کیا ہماری پچھلی اسمبلیوں نے ایسے کارنامے نہیں کیے؟ ہمارے سامنے ہیں۔
تو خیر میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ چند دن بعد اب ہمارے ملک میں انتخاب ہونے والے ہیں، تو اسی سے ہماری سوچ کا پتہ چلے گا کہ ہماری سوچ کیا ہے. کیونکہ اگر ہم نے اچھے لوگوں کو منتخب کیا تو ہماری سوچ اچھی ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حکمران ہوتے ہیں، یعنی اس ملک کو ہم نے حاصل کیا تھا لا الہ الا اللہ کے لیے، تو جو حکمران ہیں ان کا کام کیا ہونا چاہیے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یعنی ان کا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو اقتدار دے تو اقتدار میں آ کے وہ اللہ کے حکم کی تنفیذ کریں، اور اللہ کے حکم کی تنفیذ، جبکہ ہمارے ملک کا قانون بھی یہی ہے. یعنی 1973 میں جو قانون پاس ہوا تھا اس میں بھی یہی ہے کہ جو منتخب ہو کے آتے ہیں تو جو وزیر اعظم ہوتا ہے، جو سربراہ حکومت ہوتا ہے، وہ ایک تو مسلمان ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا. اے ایمان والو، تم کسی ایسے آدمی کو اپنا رازدار نہ بناؤ جو ایمان والا نہیں ہے. یعنی جو سربراہ حکومت ہوتا ہے وہ گویا کہ اس حکومت کے تمام راز اس کے پاس ہوتے ہیں. اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو لا یألونکم خبالا، وہ تمہارا کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہوگا، تمہیں برباد کرنے میں وہ کمی نہیں کرے گا. یعنی ایک تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جس کا انتخاب کر رہے ہیں کیا وہ اسلامی احکامات پہ عمل کرنے والا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مرد ہونا چاہیے. اسلام کسی عورت کو حکمران بنانے کی اجازت نہیں دیتا. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ فرما دیا ہے کہ حکمرانی کا منصب جو ہے یہ مرد کا ہے، عورت کا نہیں. یہ ایک ایسا عہدہ ہے جس کی ذمہ داری مسلمان مرد ہی اٹھا سکتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأۃ. وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس نے اپنے معاملات کسی عورت کے سپرد کر دیے. لیکن آج ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ ہمارا حکمران مرد ہو یا عورت ہو. حالانکہ ہمارے قانون میں بھی یہی ہے کہ جو وزیر اعظم ہے ملک کا وہ قومی اسمبلی کا مسلم یعنی مسلمان رکن ہونا چاہیے، اور اسی طرح صدر مملکت جو ہے وہ بھی مسلمان ہونا چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ صالح نیک ہونا چاہیے. حکمران اگر اچھا ہوگا تو معاشرے میں اچھائی پھیلے گی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ظالم ہیں وہ امامت کے عہد کے لائق نہیں ہیں.
اور ظالم کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کا نافرمان ہو۔ اور ہمارے یہاں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ صاحب علم ہونا چاہیے، یعنی جس کو ہم حکمران بنا رہے ہیں وہ صاحب علم ہو۔ اگر کسی وقت اجتہاد کی ضرورت پڑے تو وہ اجتہاد بھی کر سکتا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ یعنی اگر وہ اہل علم ہوگا تو کسی وقت اگر کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوتا ہے جہاں استنباط کی ضرورت ہے تو وہ استنباط کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہم نے یہ سنا دیکھا کہ ایسے ایسے لوگ وہ منتخب ہو کے حکومت کے ایوانوں میں پہنچے جنہیں کل اللہ بھی نہیں آتی، کل اللہ بھی نہیں آتی ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ وہ ایسا ہونا چاہیے جس کی تقوی یہ ہو کہ وہ اللہ کے قانون کو بالا تر رکھنے کے لیے کوشش کرے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں وہ کوئی منصب دیتے ہیں تو منصب دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اسے دیکھتے ہیں کہ آیا اس نے اللہ کے حکم کو لوگوں تک پہنچانے میں کیا کردار کیا ہے، کوئی کردار بھی ادا کیا ہے یا نہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یسر اللہ عبدا رعیتا قلت او کثرت الا سألہ اللہ یوم القیامہ اقام فیہم امر اللہ تعالی ام آذاہ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو حکومت دیتے ہیں تو پھر قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے حکومت دی تھی، کیا تو نے اللہ کا حکم نافذ کرنے کے لیے کوشش کی، اللہ کا حکم نافذ کیا یا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی؟ قیامت کے دن اس سے یہ سوال کیا جائے گا۔ تو لہذا یعنی اللہ تعالیٰ کے قانون کو بالا تر کرنے کے لیے اس کو کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن ہمارے حکمرانوں میں یہ چیز نہیں ہے۔ اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ کے لیے، اللہ کے حکم کی بالا دستی کے لیے آپ نے ساری زندگی کوشش کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا آ کے کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول میرا ایک مقدمہ ہے، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کتاب اللہ کے مطابق ہمارا فیصلہ کریں۔ تو اس کا جو مد مقابل تھا دوسرا فریق وہ بھی کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ ہمارا فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدی لاقضین بینکما بکتاب اللہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق ہی کروں گا۔ کیونکہ ان کا مقدمہ یہ تھا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میری بات بھی آپ سن لیں۔ تو آپ نے فرمایا اپنی بات سناؤ۔ تو اس نے اپنی بات سنائی کہ اللہ کے رسول میرا بیٹا اس کے پاس مزدور تھا اور اس نے اس کی بیوی سے زنا کر لیا،
اب جب مجھے پتا چلا تو میں نے اس کو اس کے ہرجانے میں 100 بکری دی اور 1 غلام دیا تاکہ میرا بیٹا سزا سے بچ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کے فرمایا کہ میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو 100 بکریاں ہیں یہ تجھے واپس ملے گی، اور وہ جو تو نے غلام دیا ہے وہ بھی تجھے واپس لوٹایا جائے گا۔ تیرے بیٹے کی سزا یہ ہے، کیونکہ وہ شادی شدہ نہیں تھا، غیر شادی شدہ تھا، اس کو 100 کوڑا لگے گا اور 1 سال کے لیے وہ جلا وطن کیا جائے گا۔ اور آپ نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اس کی بیوی کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو، اگر وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتی ہے تو اس کو رجم کر دو۔ یعنی اللہ کے حکم کی تنفیذ، التعظیم لامر اللہ۔ حکمران کا کام کیا ہوتا ہے؟ مسلمان حکمران کا اللہ کے احکام کی تنفیذ، اللہ کے احکام کی تعظیم لوگوں سے کروانا، اور الشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق پہ شفقت کرنا۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ جو یہ ہمارے قانون میں ہے کہ جو حکمران بنے اسے صادق اور امین بھی ہونا چاہیے، صادق اور امین بھی ہونا چاہیے، دھوکے باز نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا ہمارے حکمران کوئی ایسا ہے جو دھوکے باز نہ ہو؟ یعنی آپ ان کے دھوکے تو یہاں نہیں لے رہے کہ جب انتخابی مہم چلاتے ہیں عوام سے کتنے وعدے کرتے ہیں، پچھلے حکمران نے کتنی نوکریاں دینے کا وعدہ کیا، گھر بنا کے دینے کا وعدہ کیا، نہ کسی کو نوکری ملی نہ کسی کو گھر ملا، حتیٰ کہ مہنگائی اتنی ہوگی کہ لوگوں کے لیے اپنے گھر کے اخراجات اپنے گھر چلانا مشکل ہو گیا۔ تو اس لیے حکمران جو ہے وہ صادق و امین، دھوکے باز نہیں ہونا چاہیے، اور غریبوں کا اپنی رعایا کا خیر خواہ ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی رعایا کا خیر خواہ نہیں ہوگا، اپنی رعایا کو دھوکہ دے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگنے دیں گے، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ان جرائم کی وجہ سے جنت اس کے اوپر حرام کر دیں گے۔ تو یہ معاملہ بڑا کٹھن ہے، بڑا مشکل بھی ہے، تو اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جب کسی کا انتخاب کریں تو سوچ سمجھ کے اس کا انتخاب کریں۔ لیکن ہمارے ہاں تو معاملے الٹا ہے، لوگ انتخاب کس کا کرتے ہیں اور حکمران کوئی اور بن جاتا ہے۔ یعنی یہاں اس قدر بددیانتی ہے، اس قدر خیانت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس فاحکموا بالعدل، کہ امانت کو ان تک پہنچاؤ جو اس کے اہل ہیں، جن کا حق ہے۔ یعنی جیتا کوئی حکومت کوئی لے گیا، جتنا کسی کو دیا، یعنی اس طرح ہیرا پھیری کی جاتی ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں لگنے دیا جاتا ہے۔
اور پھر جو امانت میں خیانت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول امانت ضائع کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ امانت کا ضیاع یہ ہے کہ عہدے ان لوگوں کو دیے جائیں جو اس کے اہل نہیں ہیں۔ تو جب ہماری جمہوری حکومتیں بنتی ہیں تو اس وقت وہ اپنے اور کارکنوں کو، چاہے ان کے اندر قابلیت ہو یا نہ ہو، وہ پھر عہدوں سے نوازتے ہیں، کہتے ہیں جی انہوں نے ہماری خاطر قربانی دی ہے۔ اس لیے بھائیوں، معاملہ بڑا کٹھن ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما اہلک الذین قبلکم، تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہو گئے کہ وہاں انصاف کا بول بالا نہیں تھا۔ کیوں؟ انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد۔ اگر کوئی بڑا آدمی کوئی گناہ کر لیتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اگر کمزور آدمی گناہ کر لیتا تو اس کے اوپر حد قائم کی جاتی۔ اور آپ نے فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں اس طرح انصاف کروں گا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی بھی کہیں چوری کا ارتکاب کر لے تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹنے میں کوئی دریغ نہیں کروں گا، اس کا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا۔ یعنی حکمران تو اس لیے ہوتے ہیں تاکہ جو لوگ مجبور ہیں ان کو ان کے حقوق دلائے جائیں۔ عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ جو کمزور آدمی ہے وہ میرے نزدیک اس وقت تک طاقتور ہے جب تک میں اس کا حق طاقتور سے اسے دلوا نہیں دیتا، اور طاقتور میرے نزدیک اس وقت تک کمزور ہے جب تک میں اس سے حق لے کے حقدار کو دلوا نہیں دیتا۔ کیا آج یہ صورتحال ہے؟ اب کس کو یہ بات سنائے، کس کے سامنے یہ رونا ہوئے؟ اور یہ کرتوت ہمارے اپنے ہیں نا، کیونکہ ہم نے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا۔ تو خیر میں اس معاملے میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل یہ انتخابی مہم زوروں پہ ہے، زور شور سے لوگ اپنے ووٹ مانگ رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی بھی کی جا رہی ہے۔ خدا را کسی کے اوپر الزام تراشی نہ کریں۔ اور اسی طرح لسانیت، قومیت اور تعصب کی آگ بھی نہ جلائیں۔ سب نے یہاں رہنا ہے، مل کے رہنا ہے، اور اپنے لیڈروں کی اس طرح کی مدد سرائی نہ کریں، یعنی ان کی تعریفوں میں مبالغہ آرائی نہ کریں۔ اور جو ووٹ مانگنے والے ہیں میں ان سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ لوگوں سے، قوم سے جھوٹے وعدے نہ کریں، وگرنہ قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا۔ یہ تو تھا انتخاب کے بارے میں، اور یہ چونکہ رجب کا مہینہ ہے اس میں بہت سی بدعات ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ
رجب کا مہینہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس کی تعلیم زمانہ جاہلیت میں بھی کرتے تھے، وہ اس مہینہ میں بتوں کے نام پہ جانور ذبح کیا کرتے تھے، لیکن اسلام نے ان تمام مشرکانہ عقائد کے اوپر پابندی لگائی اور اس مہینے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص ہدایات، کوئی خاص عمل مقرر نہیں کیے۔ اس لیے جو اس مہینے میں مخصوص طور پہ نفل نوافل پڑھتے ہیں، یا اس مہینے میں مخصوص طور پہ روزے رکھتے ہیں، یا اس مہینے میں خاص طور پہ عمرے کے لیے جاتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں عمرے کا زیادہ ثواب ہوتا ہے، یا اسی طرح یہ 22 رجب کے کنڈے کیے جاتے ہیں۔ آج کی ہے نا، تو بعض لوگ یہ غیر اللہ کے امام جعفر صادق کے نام پہ کنڈے کرتے ہیں، اور غیر اللہ کے نام پہ جو چیز دی جاتی ہے وہ حرام ہے، وما أهل لغير اللہ ہے، وما ذبح علی النصب۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چیز غیر اللہ کے نام کی دی جائے گی وہ حرام ہے، اور اسی طرح جو درباروں پہ جا کے، مزاروں پہ جا کے، آستانوں پہ جا کے نذرانے دیے جاتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات اچھی طرح یاد رکھو کہ جو بدعت کا ارتکاب کرے گا، من أحدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے بدعت کا ارتکاب کیا، جو کام میں نے نہیں کی، دین وہی ہے، دین وہی ہے، عبادت وہی ہے جو رسول اللہ سے ثابت ہے۔ جو رسول اللہ اور صحابہ سے ثابت نہیں وہ دین نہیں ہو سکتا، نہ وہ عبادت ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگ حوض کوثر پہ آئیں گے جب میں پانی پلا رہا ہوں گا اور ان کو روک دیا جائے گا، میں یہ کہوں گا کہ اے اللہ یہ تو میرے امتی ہیں، اور اللہ کی طرف سے جواب آئے گا انک لا تدری ما احدث بعدک، اے پیارے آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد آپ کے دین میں انہیں کون کون سی بدعتیں ایجاد کی۔ تو آپ فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا ان کو میری نظروں سے دور کر دو۔ تو بھائیوں اس وقت کیا حشر ہوگا، اس وقت کیا حالت ہوگی جب اللہ کے نبی یہ کہہ دیں گے کہ ان کو میری نظروں سے دور کر دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات سے محفوظ رکھے، شرک سے محفوظ رکھے، اور انتخاب میں اچھے نمائندے انتخاب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔